قرآن و حدیث اور سیرت و اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل اصلاح اعمال و احوال کی ایسی تعلیمی جدوجہد جس کے نتیجے میں مستقبی معاشرے کا قیام ممکن ہو سکے۔ ایک دفعہ آخری مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن و حدیث اور سیرت و اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل اصلاح اعمال و احوال کی ایسی تعلیمی جدوجہد جس کے نتیجے میں مستقبی معاشرے کا قیام ممکن ہو سکے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، سیرت اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کے احوال کی اصلاح کرنی ہے۔ عمل کی جمع اعمال ہو گیا، حال کی جمع احوال ہو گیا۔ اعمال ظاہر کو کہتے ہیں اور احوال باطن کو کہتے ہیں۔ اعمال کی اصلاح کیا ہوگی؟ نماز لوگوں کی درست کریں گے، لوگوں کا تیمم، وضو کرنا، غسل کرنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، نکاح و طلاق کے مسائل، یہ تو فقہی مسائل جو ظاہری ہیں، ہم ظاہری مسائل کی بھی اصلاح کریں گے۔ اور احوال کیا؟ یہ تصوف ہے، انسان جھوٹ نہ بولے، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اس کے اندر تکبر کیسے ختم ہوگا، عاجزی کیسے آئے گی، اس کے اندر تزکیہ نفس کیسے آئے گا، اس کے اندر قناعت کیسے پیدا ہوگی۔ تو ہم نے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، احوال کی اصلاح کرنی ہے۔ کس کے ذریعے؟ قرآن، حدیث، سیرت و اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو یہ ایسی ایک تعلیمی جدوجہد ہے مرکز علم کی صورت میں، جو ہم جدوجہد کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مستقبی معاشرہ۔ ابھی معاشرہ کون سا ہے؟ یہ ابو لہبی معاشرہ ہے، یہ فرعون کا معاشرہ ہے، جس معاشرے میں انسان کی جان محفوظ نہ ہو۔ اب سوات کا دیکھ چکے ہیں معاملہ کیا ہوا، جس معاشرے میں لوگوں کی عزت محفوظ نہیں، لوگوں کی جان محفوظ نہیں، لوگوں کا مال محفوظ نہیں، اور جس معاشرے میں غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، یہ معاشی ناہمواری کے حالات، یہ فرعون کا معاشرہ ہے، یہ مستقبی معاشرہ نہیں ہے۔ تحریک مینات القرآن مراکز علم کی صورت میں ہم نے لوگوں کو قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، سیرت نبوی کے ذریعے ہم نے لوگوں کے اعمال کو درست کرنا ہے، لوگوں کے احوال کو درست کرنا ہے۔ یہ ایسی تعلیمی جدوجہد ہوگی جس کے نتیجے میں مستقبی معاشرے کا قیام ممکن ہو سکے گا۔